أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال حسن بن علي عليه الصلاة عليهم السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. بمناسبت شہادت امام حسن مجتبی و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام زمان حجت ابن الحسن کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آیہ مبارکہ جس میں خداوند قدوس خلقت انسان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. غرض خلقت انسان عبادت الہی ہے، اور عبادت کا مفہوم و معنی اعم ہے، وسیع ہے. عبادت جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو تمام واجبات الہی ہے، اس زمرے میں آ جاتے ہیں. اور عبادت محصور نہیں ہے ان چند چیزوں میں، بلکہ عبادت کا مفہوم اوسع ہے. اس لیے ہر وہ شیء، ہر وہ چیز جو بندگان الہی کو خدا سے نزدیک کرے وہ عبادت ہے. اب چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، کہ جہاں جہاں قصد قربت ہے وہ چیز عبادت ہے. اور خدا نے اس آیہ مجیدہ میں خلقت انسان کے بارے میں جس کو قید کیا ہے کہ اب میری عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا عبادت مخصوص صلاۃ و صوم و حج یہ چیزیں ہیں، یا اس سے ہٹ کر بھی وہ چیزیں اس میں داخل ہے کہ جس کا نام
اور جس کا مفہوم عبادت ہے۔ الطاف الہیہ کو اگر یہ انسان اس کا مطالعہ کرے کہ خداوند قدوس نے کتنے لطف کیا ہے اس انسان پر، اولاً اس کو عدم سے صحنہ وجود میں لے کے آیا، ایک چیز معدوم ہے اس کو مشہود کیا، اس کو صحنہ وجود میں لے کے آیا، یہ بھی خدا کی ایک فضل ہے، ایک کرم ہے، نہیں تھا وجود میں آ گیا۔ وثانیاً انسان کو با فضیلت با کرامت اس دنیا میں لے کے آیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جیسے کہ آیہ مجیدہ میں ہے، با فضیلت، با عزت، با شرف اس انسان کو بنایا۔ وثالثاً اس انسان کے لیے خدا نے اپنی تمام نعمات کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، انسان کے سامنے۔ اب یہ انسان کے بس میں صاحب اختیار ہے کہ وہ اپنی ذہن سے، اپنے عقل سے، اپنے فہم و فراست سے ان تمام کو مسخر کرے۔ خدا نے آزادی دی انسان کو، یہ ہوا، یہ پانی، یہ لذیذ غذائیں جو خدا نے فراہم کی ہے، انسان اس سے استفادہ کرے، اور انسان کما حقہ جس چیز کے لیے اس کو وجود میں لے کے آیا ہے، ان تمام اشیاء سے قوت لے کر بارگاہ الہی میں سر بسجود رہیں۔ کتنا لطف ہے خدا منان کا اس انسان پر کہ اگر انسان محاسبہ کرے اپنے آپ کا، تو خدا نے اس انسان کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے یہ کان، اور لمس کے لیے، چھونے کے لیے یہ ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، یہ ایسے اعضاء و جوارے ہیں کہ اگر یہ فاقد ہو جائے تو پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے جی کہ یہ کتنے اہم چیزیں ہیں، کتنے اہم عنایات الہی ہے۔ اب انسان کی اپنے آنکھ کی قدر و قیمت اس شخص سے پوچھے جو نابینا ہے، وہ بتائے گا اس آنکھ کی، وہ بتائے گا اس ہاتھ کا کہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے کہ خدا نے تمام اعضاء و جوارح کو سالم پیدا کیا، اور اس کے بعد بھی اگر یہ انسان اپنے معبود حقیقی کی طرف پلٹ نہ جائے اور اس کے احسانات کو فراموش کر جائے، تو یہ انسان بد سے بدتر ہوتا جائے گا، اور ان حیوانات سے بھی بدتر، جو حیوانات جو ہمارے عام مشاہدے میں ہیں جی، کہ اگر وہ پانی پی لیں تو پانی پینے کے بعد وہ حشور، وہ طیور اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کہ بارگاہ الہی میں وہ شکر ادا کرتا ہے۔ بس عرض کر رہا تھا کہ عبادت، مفہوم عبادت وسیع تر ہے، یہ محدود نہیں ہے، البتہ نماز اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، معراج مومن نماز، الصلاۃ قربان کل تقی، نماز کی اہمیت ہے، نماز کے آثار ہے، نماز کے برکات ہے۔ اگر نماز قبول ہو جائے تو ساری چیزیں قبول ہیں، اگر اس کو رد کیا جائے تو تمام چیزیں مردود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو انسان کو خداوند قدوس کے قریب اور قریب تر کرتا جاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ عیادت مریض عبادت ہے، اپنے بچوں کے لیے کسب حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے،
غریب فقراء کے درد اور دکھ میں شامل ہونا یہ بھی عبادت ہے، غریب مسکین مستکین کے حالات اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا سے قریب کرے بندوں کو، وہ چیز عبادت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح گزاری انہوں نے زندگی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی غریب، فقیر، یتیم، مسکین ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہ کر ہمارے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور عبادت جس میں سوز نہ ہو، جس عبادت میں درد نہ ہو، اس عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ عبادت خدا کو منظور ہے جس میں سوز ہو، جس میں درد ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہیں، وقت نماز، اصحاب بھی تشریف فرما ہے۔ جب نماز کے وقت ہوا تو پیغمبر اسلام تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ بلند کرنا تھا، ایک شخص آتے ہیں اور کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پہ میرا سلام ہو، میں مقروض ہوں اور میں نے کسی سے قرض لیا تھا اور آج وہ قرض اس کو واپس دینا تھا لیکن میرے پاس نہیں ہے، اور وہ شخص آیا ہے اپنے قرض کو لینے کے لیے، اپنے پیسے کو لینے کے لیے۔ یا رسول اللہ میرے اس مشکل کو آسان فرمائے، اس کو حل فرمائے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لایا اور اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا ابھی نماز کے لیے وقت کافی ہے، پہلے اس بندے خدا کے مشکل کو آسان کرے، اس کو حل کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ پیغمبر اسلام کا جو اسوہ ہے، جو فعل ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ انسان عبادت کرے، انسان نماز پڑھے، لیکن سب سے پہلے لوگوں کا حق جو انسان کے گردن پہ ہے اس کو پہلے ادا کرے۔ جن سے قرض لایا ہے پہلے حق الناس کو ادا کرے، پھر حق اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اسے واقعات سے تاریخ پر ہے، لیکن انسان اپنے اس من سے آزاد ہو کر اور خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہو کر اگر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، احادیث نبویہ و احادیث ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو عبادت اس طرح سے کرے کہ جس عبادت کو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ بس عبادت مخصوص و محصور نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر وہ چیز جو بندگان الہی کو خدا سے قریب کرے، انسان اس کی طرف اجلت کرے، جلدی کرے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، عبادت میں امام حسن سے زیادہ عابد کون ہے؟ حلم میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حلیم کون ہے؟ اللہ کے نعمات کا جب شکر ادا کرتے ہیں تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شاکر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ عبادت میں راوی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے امام حسن مجتبی لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے،
کہا یا ابن رسول اللہ آپ کی یہ حالت؟ فرمایا اے بندے خدا، خالق حقیقی کے حضور میں جا رہا ہوں اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کے جا رہا ہوں. وہ خالق حقیقی جس سے میں نے تکلم کرنا ہے، جس سے میں نے گفتگو کرنی ہے، اور اس کی حاکمیت کے سامنے میں سر بسجود ہونا ہے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اپنے خالق کے سامنے ان کی ان تمام الطافات کو دیکھتے ہوئے انسان لرز جائے، کانپ جائے؟ اور جب مسجد میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتے ہیں. کہا یا ابن رسول اللہ، راوی پھر پوچھتا ہے ابن رسول اللہ آپ کا چہرہ انور متغیر ہو چکا. امام فرماتے ہیں یا محسن قد اتاک المسیء، اے محسن آپ کا یہ مسیء بندہ، یہ گناہگار بندہ آپ کے حضور میں آ رہا ہے. عبادت جب کر رہے ہوتے ہیں لوگ نہیں پہچانتے امام حسن مجتبیٰ کو، متغیر ہو جاتے چہرے کے رنگ. اور انفاق پہ آ جائے امام حسن مجتبیٰ تو 3 مرتبہ اپنے گھر کے سارا سامان غریبوں میں تقسیم کیا، اور 2 مرتبہ نصف سامان غربا میں تقسیم کیا. اور سخاوت میں دیکھے تو امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ سخی کون ہے؟ جو بھی آتا ہے امام کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. بھوک کا عالم ہے، 2 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے. ایک مرتبہ 2 نان 2 روٹی آپ اپنے گھر پہ لے کے جا رہے ہیں، گھر میں پہنچا اتنے میں دق الباب ہوا، دروازے پہ کوئی آیا. کہا فرزند رسول 2 دن سے بھوکا ہوں، آپ نے وہی روٹی، حالانکہ امام خود بھی 2 دن سے کچھ تناول نہیں فرمائے تھے، اٹھایا اور سائل کو دے دیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول آپ بھی تو 2 دن سے بھوکا ہے، آپ کا رنگ انور متغیر ہو چکا ہے، لیکن آپ نے یہ روٹی سائل کو دے دیا. کہا ہاں، ہمارے در پہ کوئی آ جائے ہم اس سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے. اور پا پیادہ حج امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ پیادہ حج انجام دیا، اور جو بھی خدا نے عطا کیا تھا راہ خدا میں امام حسن مجتبیٰ نے دے دی. اسی لیے ایک راوی جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حالت مرض میں تھے، راوی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، روایت میں ہے عن جنادۃ ابن ابی امیۃ قال دخلت علی الحسن بن علی ابن ابی طالب. جناب جنادہ بن ابن امیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، اور خدمت میں آ کر امام سے فرماتے ہیں یا ابن رسول اللہ اذنی، مجھے آپ موعظہ فرمائیں، مجھے آپ نصیحت فرمائیں. اور امام حسن مجتبیٰ کس حالت میں ہیں؟ فرماتے ہیں فی مرضہ الذی توفی فیہ، حالت مرض میں ہے، اور اس حالت مرض میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی. سائل سوال کرتے ہیں راوی جناب جنادہ بن امیہ فرزند رسول کچھ موعظہ
کچھ نصیحت؟ فقال نعم، امام نے فرمایا بہتر. فرماتے ہیں استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک. جنادہ، تو نے کہا کہ مجھے موعظہ کرے، مجھے نصیحت کرے، تو سن لے. استعد، اپنے آپ کو مہیا کرو، آمادہ کرو. لسفرک، اس سفر کے لیے. وحصل زادک قبل حلول اجلک، اور حاصل کرو زاد سفر کو قبل اس کے تمہارا موت آئے. یعنی کہ آمادہ رہو موت کے لیے. اور وہی لوگ ہیں جو مؤمن ہیں، وہ آمادہ موت کے لیے ہر وقت تیار ہے. اس لیے اسے معلوم ہے کہ میں نے آخرت کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے. زاد راحلہ میں نے بندوبست کیا ہوا ہے اس کا. وَاعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ. اور جان لو اے جنادہ، انت تطلب الدنیا، تم طالب دنیا ہو، تم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا کے طلب میں اپنے سارے ہم و غم کسی طلب دنیا میں ہے. لیکن تمہیں معلوم ہے والموت یطلبک، موت تمہارے پیچھے ہے. موت تجھے طلب کر رہا ہے اور تو دنیا کے پیچھے ہے. استعد، اپنے آپ کو مہیا کرو، آمادہ کرو موت کے لیے. اور زاد راہ، اس کے لیے جو سفر، جس سفر میں تو جا رہے ہیں اس کے لیے زاد راہ کا، اس کے حصول کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور امام فرماتے ہیں آخری حدیث میں وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا. اور دنیا کے لیے اس طرح عمل کرو كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، گویا کہ تو ہمیشہ یہاں پہ زندہ رہنا ہے. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ، اور اپنے آخرت کے لیے تم عمل کرو كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، گویا کہ تم کل مرنے والا ہے. یعنی کہ موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. یہ نہ دیکھو کہ ابھی جوان، ابھی 20 سال کا ہے، ابھی 30 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، انشاءاللہ بعد میں توبہ کریں گے. نہیں، اپنے سامنے رکھو موت کو. اور استغفار کرنا ہے تو پھر حالت جوانی میں استغفار کرو. جو واجبات رہ چکا ہے تو حالت جوانی میں اس کو ادا کرو. یہ نہ دیکھو کہ انشاءاللہ پھر بعد میں ہم حج پہ جائیں گے. نہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جنادہ، موت تمہارے پیچھے ہیں اور تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اور دنیا کے لیے اس طرح سے عمل کرو، کام کرو کہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن آخرت کے لیے جو عمل کرو گے تو اس طرح کرو كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، گویا کہ تو کل مرنے والا ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا، اور جب تم ارادہ کرے کہ تم عزیز ہو جائے، جی لوگ تمہاری عزت کرے، لوگ آپ کی عزت کرے. اگر تم ارادہ کرتے ہیں کہ تم عزیز ہو جائیں لوگوں میں، وہ بھی بلا عشیرت، بدون خاندان کے، بدون عشیرہ کے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ میں عزیز ہو جاؤں. وَحَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ، اور تو چاہتا ہے کہ تو صاحب ہیبت بنے، بغیر سلطنت کے، بغیر بادشاہی کے، بغیر درہم و دینار کے. اگر تم دنیا میں عزیز بننا چاہتے ہیں، اگر تم دنیا میں صاحب ہیبت بننا چاہتے ہیں، تو ایک کام کرو. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے فَخْرُجْ مِنْ ذِلَّةِ معصیت اللہ. فَخْرُجْ، بس تم خارج ہو جاؤ، من ذل معصیت اللہ، اللہ کے معصیت سے ہٹ جاؤ، نکل جاؤ، الی عز طاعت اللہ، اور خدا کی طاعت کے چھاؤں میں آ کے بیٹھ جاؤ.
صاحب عزت، صاحب وقار اگر بننا چاہو تو گناہوں سے بچو. صاحب ہیبت اگر بننا چاہتے ہو گناہوں سے بچو، پس چیزوں سے بچو اور طاعت الہی کے سائے میں آ جاؤ. اور طاعت الہی کیا ہے؟ یہی عبادت ہے. جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا، جس عبادت کے لیے اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں بھیجا. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے متعدد آیات ہیں جو دلالت کرتی ہے اس بات پر، اس چیز پر کہ انسان کو خدا نے عبث خلق نہیں کیا ہے، خدا نے بیکار خلق نہیں کیا ہے، بلکہ انسان باہدف، انسان جو ہدف کے ساتھ اپنی امور زندگی کو چلائے، انسان جو معرفت کے ساتھ عبادت الہی کو بجا لائے، انسان اپنے خالق کو خالق حقیقی سمجھ کر اس کے اطاعت کرے، تو اس انسان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتوں سے بھی زیادہ آگے ہیں، فرشتوں سے بھی بہتر ہے. لیکن اگر انسان اپنی خلقت کو بلا دے، اپنے اہداف زندگی کو بلا دے، اپنے منعم حقیقی کو بلا دے، اپنے خالق کو بلا دے، تو انسان کی یہ زندگی ان چوپاؤں سے بھی بدتر ہے. تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ افعال، ان کے اقوال ہمارے لیے سرمشق زندگی ہمیں بنانا چاہیے. اور آج شہادت امام حسن مجتبی، شہادت سری رسول اللہ ہے. امام حسن مجتبی جس نے اپنی زندگی میں غربا کا خیال رکھا، جس نے زندگی میں یتیموں کو سہارا دیا، جس نے زندگی میں کسی غریب کے آہ کو سننا برداشت نہیں کیا. عزیزان، آج اسی امام مظلوم، امام مسموم جس کو زہر دیا گیا، اور آج امام حسن مجتبی اپنے برادر امام حسین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بھیا حسین، مجھے زہر دیا گیا. بھیا حسین، میرے بعد اسرار امامت آپ کے ہاتھ میں ہے. کس طرح سے اس امام مظلوم نے غریبوں اور فقیروں، ناداروں، مسکینوں، یتیموں، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، لیکن دنیا والوں نے برداشت نہیں کیا اس امام مظلوم کو. السلام علی الحسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امام حسن مجتبی اپنے بھائی کو بلا کر وصیت فرما رہے ہیں،
بھیا اگر ہو سکے تو میرا جنازہ اپنے جد بزرگوار کے پہلو میں دفنا دینا۔ بھیا حسین میرے شہادت کے بعد قاتل کے پیچھے نہیں پڑنا، جس نے مجھے زہر دیا ہے وہ جعدہ بن اشعث ہے، بنت اشعث ہے۔ اس نے ایسا زہر دیا امام حسن مجتبیٰ کو۔ امام حسین کے سامنے تشت ہے اور اس تشت میں امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اس تشت میں امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، اور ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ مصیبتا وہ حسنا کی آواز بلند کر رہی ہے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ زینب نے بہت سارے مصائب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سب سے پہلے نانا کی مصیبت، اس کے بعد بابا کی مصیبت، اس کے بعد اپنے ماں زہرا کی مصیبت۔ یہ سارے مصیبت دیکھنے کے بعد آج زینب اپنے بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ آپ پہ درود و سلام ہو، لیکن آپ کے تشییع میں آپ کے بھیا حسین موجود ہے۔ دنیا والوں، فرزند رسول حسن مجتبیٰ کا تشییع ہو رہا ہے، لیکن تاریخ میں ایک انوکھے تشییع ہے۔ تیر باران ہو رہا ہے، حسن مجتبیٰ کے میت واپس گھر پہ آ گیا، لیکن لا یوم کا یوم خیاب عبداللہ الحسین، اے فرزند زہرا، آپ کی مصیبت کی طرح کوئی مصیبت نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔